مجوسیوں کا، ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام معاملات پہلے سے خدا کی طرف سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ اس طے شدہ کے لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سال میں ایک رات آتی ہے، اس رات کو سال میں ہونے والے سارے واقعات، افراد کے بھی اور اقوام کے بھی، وہ سب واقعات اس رات کو طے ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے یا نہیں کہ وہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس رات اس کے نیچے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا تھال لے کر، جس نے مرنا ہوتا ہے سال میں اس کے پتے جھڑ جھڑ کے اس تھال کے اندر گر پڑتے ہیں۔ تو گویا بنیادی طور پہ اس رات کو آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے، خواہ وہ افراد کے لیے ہو یا اقوام کے لیے، وہ طے ہو جاتا ہے اس رات کو۔ اب اسلام میں تو کوئی اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا طے ہو جانے کا۔ اگر یہ چیز آ جائے کہ یہ خود خدا کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کرنا ہے، اس نے فلاں ظلم کرنا ہے، تو پھر تو مکافات عمل، جزا اور سزا، رشد و ہدایت، انبیاء کرام کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں باطل قرار پا جاتی ہیں، ان کا فائدہ ہی کچھ نہیں رہتا، وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے۔ نہ ہی یہ شخص ذمہ دار رہتا ہے اپنے کسی عمل کا، وہ تو کرایا ہے خدا نے، نہ ہی پھر جنت اور دوزخ و مقامات عمل کا کوئی فائدہ رہتا ہے کہ وہ جب خود ہی زبردستی کراتا ہے اس سے غلط کام، تو غلط کام کے بعد اسے بھیج دیتا ہے جہنم میں، تو وہ تو پوچھ سکتا ہے نا کہ صاحب میں تو ذمہ دار ہی نہیں تھا، کرایا تو آپ نے اور آپ ہی مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ تو اسلام میں تو یہ عقیدہ تھا ہی نہیں۔ یہ عقیدہ جو تھا یہ وہاں سے چلا۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی، میرا خیال ہے شاید تقدیر کے موضوع پر اس سے پہلے جب بھی باتیں آئی ہیں تو میں نے یہ باتیں بیان کی تھی۔ ہمارے ہاں یہ چیز قرآن میں ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ قرآن کی بنیاد کے خلاف ہے۔ قرآن تو مکافات عمل قرار دیتا ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کا ذمہ دار قرار دے دیتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو تھیں وہ ادھر سے آئیں۔ اب وہ ایک رات جس میں فیصلہ ہونا ہے سب کچھ، آپ کے ہاں کیسے آئے؟ یہ عباسیوں کے زمانے میں ان کے وزیر بھی اور بڑے بڑے دانشور بھی برامکا کہلاتے تھے۔ ایران کے مجوسیوں کے ہاں کے معبد جو تھے، ان کے ہاں کے شریعت والے، مذہب والے، ان کے ہاں بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ جو تھے یہ تھے برامکا۔ یہ مسلمان ہوئے اور یہ آئے اور یہ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے اتنا عروج حاصل کیا کہ گویا سلطنت کی زمام اور لگام ان کے ہی ہاتھ میں تھی، اور تمام عقائد، نظریات، خیالات سارے ان لوگوں نے پھیلائے یہاں آنے کے بعد۔ اب وہ جو رات وہاں اپنے ہاں مناتے تھے جس میں یہ سارے فیصلے ہونے تھے، وہ رات آپ کے ہاں بھی انٹروڈیوس ہوئی، وہ جسے آپ شب برات کہتے ہیں۔ اور جتنی تقریبیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے۔ شب برات کے متعلق کچھ نہیں بتایا جاتا، یہی ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے، حضور نوافل پڑھتے تھے، باہر قبرستان میں نکل جاتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ یہ پرٹیکولر رات جو ہے خاص، یہ خاص رات اس کے لیے کیوں مخصوص ہوئی، کیا بات تھی اس کے اندر، کچھ نہیں بتایا جاتا، منائی جاتی ہے اتنے زور شور سے، یعنی حلوے کے زور پر۔ اب تو شاید پکتا بھی نہیں ہے۔ اتنا اہم تہوار ہے آپ کے ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ رات ہے مجوسیوں کی۔ برات کے تو معنی تقدیر کے یا قسمت کے ہوتے ہیں فارسی زبان میں۔ شب برات تقدیر اور قسمت تک کے بانٹنے کی رات، فیصلہ کرنے کی رات، یہ آپ کے ہاں یہ آئی
شب برات بن کے. اور شب برات کے متعلق یہ عقیدہ ہے نا کہ اس رات کو یہ پھر فیصلے ہوتے ہیں، وہی جو ان کے ہاں اس رات کے متعلق تھا عقیدہ. اب یہ عقیدہ بھی آ گیا، شب برات بھی آ گئی آپ کے ہاں. اس کی سند کہاں سے ملے؟ تو سند تو پھر آپ دیکھیے نا، جب ریت کی بنیادوں پہ ہی عمارتیں اٹھانی ہوں تو پھر تو تمیز ہی نہیں ہوتی نا کہ کس قسم کی نیچے مٹی آتی ہے. کہا کہ دیکھیے نا یہاں وہ لیلۃ مبارکۃ لکھا ہوا ہے نا، رات، بڑی مبارک رات، رات جو لکھا ہوا ہے. اچھا جی، کیونکہ رات لکھا ہوا ہے. یہ جو آیت ہے نا، اس کو پیش کیا جاتا ہے سند میں کہ یہ رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم. دیکھیے لکھا ہوا ہے، اس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ سند، ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ شب برات ہے، یہ لکھ دیا. جنہوں نے شروع میں لکھا، اب میں تو کیا عرض کروں، یہ میرے ذمہ بھی نہیں کہ یہ میں اس کے لیے توجیہ بھی پیش کروں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ جو تھا ٹکڑا کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو اس رات میں، یہ سامنے پڑا ہوا ہے. اب شب برات تو آتی ہے شعبان میں. قرآن کے متعلق قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، تو یہ تو رمضان میں ہونی تھی. پہلوں نے لکھا اور یہ جو تھا انا انزلناہ ذہن نہیں گیا یا کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا. کہا یہی کہ صاحب یہ دیکھیے نا، یہ ہے وہ رات شب برات کی. بعد میں آ کے کسی نے اعتراض کیا، جن کو پھر مرتد قرار دیا گیا، کہ صاحب یہ شعبان میں کیسے آ جائے گی یہ رات؟ نازل کیا قرآن کو اس رات میں، لیلۃ القدر جسے کہا گیا، قرآن میں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی رات ہے. یہ شعبان کے مہینے کی رات میں آپ بتا رہے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ کہنے کہ یہ آپ لوگوں کے سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچی بات ہے اصل میں. اچھا جی، ذرا زور سے سمجھا دیجئے، لاؤڈ سپیکر اونچا کر لیں گے ہم تھوڑا. کیسے؟ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا شبرات کی رات، شعبان کی، اس میں قرآن شریف عرش معلیٰ سے پہلے آسمان پہ نازل ہوا. پھر ذرا سال ہے کہ رمضان میں پھر پہلے آسمان سے زمین پہ اترا. لیکن دیکھیں نا دونوں باتیں پوری ہو گئی کہ نہیں؟ یہ اعتراض کرنے والے جو ہیں ان کی تو گردن ٹیڑھی ہے. بس یوں ہو گیا معاملہ، عرش عظیم سے پہلے آسمان پر شعبان میں اس رات کو، اور پہلے آسمان سے زمین پہ رمضان کی رات کو. دونوں باتیں قرآن سے ثابت. غور فرمایا کہ وہ ایک عقیدہ ہے تقدیر جو تھا، اور اس تقدیر کے فیصلے کرنے کی رات جو تھی، وہ رات نوروز کی جو مجوسیوں کی رات تھی، وہ رات برامکا نے آپ کے ہاں انٹروڈیوس کی برات، یہ شب برات جسے کہتے ہیں. مجوسی آتش پرست تھے نا، یہ جو آتش بازی چلاتے ہیں نا، یہ اسی سنت کی پیروی ہے آگ کی. وہ یہ چیز وہ آ گئی. اب یہ سند جو تھی اس کی، یہ ان کے علماء کرام کے ذمہ رہی، اور سند آ گئی قرآن سے کہ یہ ہے وہ چیز، قرآن نازل ہوا اس رات کو. قرآن ٹی وی